السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، حقیقت تو یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں یہ دنیا چھوڑ دینی ہے۔ مرنے کے بعد کے دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ جنت نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے اور جہنم اللہ کے نافرمان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن یہ باتیں ہم کئی مرتبہ سنتے آئے کہ مرنے کے بعد کے دو ٹھکانے، ایک جنت اور ایک جہنم۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اگرچہ مرنے کے بعد کے دو ٹھکانے ہیں کہ موت آئے گی، ایک ٹھکانہ جنت، ایک ٹھکانہ جہنم۔ جنت نیک لوگوں کا ٹھکانہ، جہنم گنہگار لوگوں کا ٹھکانہ۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر اعمال درست ہوتے ہیں، اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزرتی ہے، زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزرتی ہے، تو اللہ پاک دنیا کو جنت بنا دیتے ہیں، دنیا کو راحت کا سامان بنا دیتے ہیں۔ پھر دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، دنیا میں کوئی دکھ نہیں ہوتا ہے، دنیا میں کوئی الجھن نہیں ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ پاک گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، درجات کو بلند کرنے کے لیے تکلیف بھی دیتے ہیں، تو تکلیف میں اللہ پاک صبر کی توفیق بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر اعمال اللہ کو راضی کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، زندگی منمانی گزرتی ہے، زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزرتی ہے، زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف گزرتی ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے
دنیا کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اللہ پاک زندگیوں سے چین اور سکون کو چھین لیتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفوں میں اللہ پاک پھر مبتلا کر دیتے ہیں۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو اللہ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے مانگنے پر اللہ پاک تکلیفوں کو ضرور دور کرتے ہیں۔ اس وقت میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک یہی کہنا چاہتے ہیں، میرے بندو تم مجھ سے مانگو، تم مانگو گے، اللہ پاک فرماتے میں تمہاری پکار کو ضرور قبول کروں گا۔ اور قرآن کریم میں فرماتے اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے، یعنی دعاؤں کی عادت تم چھوڑ دو گے، اللہ فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے، دعائیں نہیں کرو گے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، پھر زندگی میں چین سکون نہیں ہوگا اور مرنے کے بعد کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حدیث کی بیان کرنے والی ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے محبوب بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بخاری شریف وہ کتاب ہے، قرآن کریم اول نمبر کی کتاب، اس سے اوپر بولو کوئی کتاب ہو سکتی نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کے بعد کسی کتاب کا درجہ علماء نے بیان فرمایا تو وہ بخاری شریف کا درجہ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دشمن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دشمنوں نے آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی، السلام علیکم۔ السلام علیکم کا معنی یہ ہے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم، یہ صحیح سلام ہے۔ اور سلامتی اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں مل جائے۔ ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو یہ دعا دیتے ہیں اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم پر سلامتی ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا السلام علیکم۔ السلام علیکم کا معنی یہ ہے تم برباد ہو جاؤ، تم تباہ ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم پر موت واقع ہو جائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے مجھے جلال آ گیا، مجھے غصہ آ گیا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے میرے محبوب کو دشمنوں نے یہ کہا۔ اور میرے بھائیوں جب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا بولو کوئی گناہ نہیں تھا، جن کی زندگی سراپا رحمت، سر سے لے کر پاؤں تک کا آپ کا پورا وجود رحمت ہی رحمت، اور جن کی لائف میں کوئی ایک چھوٹا گناہ بھی نہیں ہے، ایسے نبی کے دشمن ہوا کرتے ہیں تو ہم تو 24 گھنٹے میں گناہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم سے کوئی دشمنی کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن رہے، اب کٹر دشمنوں نے جب یہ بات کہی تم برباد ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، السلام علیکم، اما عائشہ فرماتی ہے مجھے جلال آ گیا، مجھے غصہ آ گیا، اور میں نے غصے میں کہا او دشمنوں تم ہی برباد ہو جاؤ، تم ہی تباہ ہو جاؤ، تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو غصے میں دیکھا تو فرمایا عائشہ مہلن مہلن ٹھہر جاؤ، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، ٹھہرو ٹھہرو، صبر کرو، اتنے جذبات میں نہ آ جاؤ۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے بہت سی حدیثیں سنی ہوگی، ہمارے نبی نے بولو زندگی میں کبھی بد دعا کسی کو نہیں دی ہے، اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں، کہ اپنی ذات کا معاملہ تھا تو کبھی بد دعا نہیں دی، لیکن حدیثوں میں موجود ہے اگر دین کا نقصان ہوا ہے، اسلام کا نقصان ہوا ہے، دین پر آ چاہیے، اسلام پر آ چاہیے، تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بد دعا بھی دی ہے۔ جب دین کا نقصان آیا ہے تو ہمارے نبی نے تباہی کی دعا بھی کی ہے، بربادی کی دعا بھی کی ہے۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو غصے میں دیکھا، فرمایا عائشہ صبر کرو، ٹھہرو، تم غصہ نہ کرو۔ اما عائشہ فرماتی میرے محبوب ان دشمنوں نے آپ کو کیا کہا، آپ نے سنا نہیں؟ ان دشمنوں نے آپ پر تباہی کی باتیں کہی ہیں، بربادی کی باتیں کہی ہیں کہ تم تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو جب دل سے کسی کی آہ نکلتی ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو عہدہ دیتے تھے، کسی کو بڑی ذمہ داری دیتے تھے، حالانکہ ہمارے نبی چاہنے والوں کو کبھی عہدہ نہیں دیتے تھے، جس نے عہدے کو چاہا اس کو کبھی عہدہ نہیں دیا، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی عہدہ ملا اور اسے دیتے تھے تو فوراً یہ نصیحت فرماتے تھے اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، ورنہ مظلوم کی بد دعا تجھے ایسا تباہ و برباد کرے گی۔ دنیا کے کوئی باپو کے پاس
مظلوم کی بددعا جس کو لگی ہے اس کا علاج دنیا کے بولو کسی بھی باپو کے پاس نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمائی کہ عائشہ غصہ نہ کرو، اتقی دعوت المظلوم۔ اما عائشہ فرماتی اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں ان دشمنوں نے آپ کے لیے تباہی کی باتیں کہی ہیں، بربادی کی باتیں کہی ہیں، آپ کو ہلاک کرنے کی باتیں کہی ہیں، آپ کو برباد کرنے کی باتیں کہی ہیں۔ اور یاد رکھو جب کوئی بددعا دیتا ہے تو بددعا کا مسئلہ کیا ہے؟ بددعا دی جاتی ہے، لگ جاتی ہے نہیں، پہلے بددعا آسمان پر جاتی ہے اور آسمان پر چیک اپ ہوتی ہے، فلٹر ہوتی ہے۔ جس کو بددعا دی جاتی ہے وہ اس بددعا کا مستحق ہے یا نہیں، اگر مستحق ہوتا ہے تو بددعا لگتی ہے، مستحق نہیں ہوتا تو وہ بددعا فوراً اس کی طرف واپس لوٹ جاتی ہے۔ اور بددعا کے لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان میں الفاظ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، صرف دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یہ انسان کی تباہی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تنبیہ الغافلین میں روایت موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا کام شروع کیا، انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ویرودھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور کیسا ویرودھ! فرعون نے طرح طرح کی چالیں، طرح طرح کی پلاننگ، فرعون ایسا ویرودھ کرتا رہا، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے لیے بددعا فرمائی، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہا۔ تو علماء نے لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے قبول ہونے میں 40 سال کا عرصہ لگا ہے، یعنی 40 سال کے بعد وہ دعا قبول ہوئی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ فوراً کوئی بات ہم کہیں اللہ قبول کر لے، نہیں، کبھی کبھی اللہ پاک آزماتے ہیں، کبھی کبھی اللہ پاک آزما کر دیکھتے ہیں، آزمانے کے بعد اللہ پاک سنتے ہیں۔ تو میرے بھائیو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے فرمایا عائشہ صبر کرو، جذبات میں نہ جاؤ۔ اماں عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے سنا، لیکن میں نے جو جملہ کہا آپ نے نہیں سنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا وعلیکم، یعنی تباہی تم پر ہونی چاہیے، بربادی تم پر ہونی چاہیے۔ حالانکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین، لیکن علماء سے پوچھو بخاری شریف میں یہ حدیث کے الفاظ وعلیکم، تم پر تباہی، تم پر بربادی۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ عائشہ ان کی اللہ نہیں سنے گا، میری تو ضرور سنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں جب بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں شارٹ زندگی نصیب فرمائی ہے، شارٹ زندگی میں ہو سکے دعائیں لے لو، ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کا اعمال کر لو، ہو سکے اللہ کو خوش کرنے کے اعمال کر لو، لیکن کسی کی بددعا، کسی کی ہائی انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے اللہ رب العالمین جب سنتا ہے، اللہ رب العالمین جب قبول کرتا ہے، اللہ رب العالمین جب سننے پر آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے لوگوں کی سنی ہے۔ مظلوم کوئی بھی ہو، علماء نے لکھا ہے مظلوم چاہے اسلام کو نہ ماننے والا بھی ہو، اگر وہ اللہ کو پکارے گا تو اللہ پاک اس کی ضرور سنیں گے، اللہ پاک اس کی ضرور قبول کریں گے، مظلوم کوئی بھی ہو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مومن کا ہتھیار ہے، پاورفل چیز، دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے۔ اگر ہم اپنی طاقت پر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے، ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو بولو دعا سے بڑھ کر ہتھیار کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کو تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں کمزور ہوں، کمزور تو نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے، تو بڑی طاقت والا ہے، تو بڑی قدرت والا ہے، تو نے فرعون کے ظلم کو تباہ و برباد کیا ہے، تو نے قارون کے ظلم کو توڑا ہے، تو نے ابو جہل کے ظلم کو توڑا ہے، تو نے ابو لہب کے ظلم کو توڑا ہے، تو اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دیکھو زندگی ختم ہو جائے گی، آج ہم اپنی زندگی میں بڑے پریشان ہیں، بڑے دکھی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہماری پریشانیاں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اور دوسرے نمبر کے خلیفہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کا مقدس اور پاکیزہ زمانہ، کس کا زمانہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، جن کے زمانے میں انصاف ہی انصاف، کوئی نا انصافی کا بولو معاملہ نہیں تھا۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا کی تھی، جب دعا سے ملے ہوں گے تو حضرت عمر کیسے اسلام میں پکے ہوں گے؟ ان کے زمانے میں ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، کسی بستی کے امام تھے، کسی بستی کے امام تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ
اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کر دی. کیا شکایت کی؟ ان کو نماز اچھی پڑھاتے نہیں آتی. حالانکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی ہے، صحابی رسول ہیں. اب جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تربیت پائی ہو، ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ہمارے امام صحیح نہیں ہیں، ان کے اندر یہ غلطی، ان کے اندر یہ غلطی، ان کے اندر یہ غلطی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کو دیکھے ہوئے تھے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق کی. تحقیق کے لیے وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آدمیوں کو بھیجا اور کہا کہ حضرت سعد کو میرے پاس لے کر آؤ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تمہاری یہ شکایتیں ہیں، کتنی شکایتیں تمہاری صحیح ہیں، کتنی درست ہیں؟ حضرت سعد نے فرمایا اللہ کے حکم پر میں آپ کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں. حضرت سعد نے فرمایا کہ امیر المومنین میں تو ویسی ہی نماز پڑھاتا ہوں جیسی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز سکھلائی ہے. پھر حضرت فاروق اعظم نے وقتی طور پر ان کو وہاں سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو وہاں پر لگا دیا. اور حضرت فاروق اعظم نے وہاں کے علاقے کی تحقیق کی، ہر آدمی سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ سعد بن ابی وقاص کی کیا پرابلم ہے، سعد بن ابی وقاص کی کیا غلطی ہے. کسی آدمی نے یہ نہیں کہا کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے، لیکن کچھ چند گنے چنے لوگ تھے. اس میں سے ایک آدمی جس کا نام حدیث شریف میں، بخاری شریف میں حدیث لکھی ہوئی ہے، حدیث نمبر 755، ایک اسامہ نامی آدمی کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ امیر المومنین کے سامنے یہ باتیں رکھی. کہا کہ حضرت سعد نماز درست نہیں پڑھاتے ہیں، دوسرا انصاف کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے دین کی محنت کے لیے خود نہیں نکلتے ہیں. تو اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اللہ اگر یہ سچ کہتا ہے اور میں غلط ہوں تو اللہ تم مجھے ہدایت نصیب فرما دے، لیکن اگر یہ غلط کہتا ہے، صرف سراسر مجھ پر الزام لگایا، تو حضرت سعد نے فرمایا کہ اللہ اسے 3 عذابوں میں مبتلا کر دے. نمبر 1 اس کی عمر بڑھ جانی چاہیے، لمبی عمر اس کو عطا فرما دے. نمبر 2 اس پر فقر و فاقہ ڈال دے، یعنی اسے غریب بنا دے. آج اگر سے وہ امیر نظر آتا ہے لیکن فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے. اور نمبر 3 اسے فتنوں میں مبتلا کر دے. حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں حضرت سعد کی آہ جو دل سے نکلی تھی، ایسی آہ نکلی کہ وہ اسامہ نامی آدمی جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا مقدس زمانہ پایا، لیکن حال یہ ہوا اتنی لمبی عمر ہوئی کہ اس کی جو آنکھوں کی بھویں ہیں وہ بھویں نیچے لٹک رہی تھی اور لٹکنے کی وجہ سے پوری آنکھیں ڈھک چکی تھی. فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گیا اور فتنوں میں ایسا مبتلا ہوا کہ ایسی لمبی عمر پانے کے بعد بھی وہ راستے میں لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ مجھے سعد کی بددعا لگ گئی ہے، مجھے سعد کی بددعا لگ گئی ہے، مجھے سعد کی بددعا لگ گئی ہے. میں مختصر آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، کسی کے ساتھ ہم اچھا سلوک کر سکتے ہیں، کر لینا چاہیے. دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی. نہیں کر سکتے ہیں، ہرگز اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے. ہمارا پیدا کرنے والا اللہ نے ہماری کتنی غلطیوں کو معاف کیا ہے. ہم اپنے ماتحتوں کی 1-2 غلطی کو معاف کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تمہاری فلانی غلطی کو معاف کیا، فلانی غلطی کو معاف کیا. ارے میرے پیارو، ہمارا پورا وجود سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے قارون جیسے کو اللہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہو گیا. حقیقت یہ ہے فرعون جیسے کو اللہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہو گیا. لیکن ہم وہ ہیں، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، ہمارے دل اتنے کٹھن ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے کے لیے تیار نہیں. اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہیں، فرماتے ہیں میں پوری دنیا میں گما ہوں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں، فرماتے ہیں میں پوری دنیا میں گما ہوں. میں نے پوری دنیا میں 2 آدمیوں کو تلاش کیا، مجھے کبھی نہیں ملے. نمبر 1 جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ویسا کبھی نہیں ہوا ہے. ظالم کو اللہ کسی نہ کسی دن ضرور پکڑتے ہیں. اور نمبر 2 جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو، سخاوت کا معاملہ کیا ہو اور وہ فقیر بن گیا ہو، غریب بن گیا، ویسا کبھی نہیں ہوا. بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو اللہ امیر ہی بناتے چلے گیا. اللہ پاک سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص،
استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ۔